اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے دوسرے دن کی دعا میں وارد ہوا ہے کہ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، اے معبود آج کے دن مجھے اپنی مرضات اور اپنی خوشنودی کے قریب کر دیں، مجھے وہ عوامل و اسباب فراہم کر دے جن کے نتیجے میں تیری رضا حاصل ہوتی ہے، تیری خوشنودی حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل ہوتی ہے، کیسے انسان کو معلوم ہو کہ اللہ اسے راضی ہے یا نہیں؟ کیونکہ مومن کی سب سے بڑی آرزو یہی ہوتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو، اللہ خوشنود ہو۔ باقی مادی جو نعمات ہیں وہ تو ویسے بھی مومن کو مل جاتی ہیں، وہ تو مومنین کے حصے میں لکھ دی گئی ہیں، اور مومنین کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، ان مادی نعمات کے بعد فرمایا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، جو سب سے بڑی نعمت ہے ایک مومن کے لیے وہ اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضا ہے۔ لہذا مومن کی اور روزہ دار کی سب سے بڑی آرزو یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا اسے حاصل ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ لہذا فرمایا کہ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، کہ وہ عوامل و اسباب فراہم ہو جائے اسے کہ جن کے نتیجے میں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ لہذا کیسے معلوم ہو کہ اللہ اسے راضی ہے یا نہیں؟ روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہے یا نہیں تو یہ دیکھو کہ تم اللہ سے راضی ہو یا نہیں، اللہ کے فیصلوں پر تم راضی ہو یا نہیں، اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو یا نہیں۔ اگر تم اللہ کے سامنے، اللہ کے فیصلوں کے سامنے اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو تو گویا اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ لیکن اگر انسان گیلے شکوے کرتا ہے کہ مجھے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، فلاں کو مال و دولت دیا، مجھے محروم رکھا، تو یہ گیلے شکوے اگر کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ راضی نہیں ہے، اور جب وہ راضی نہیں ہے تو اللہ بھی اسے راضی نہیں ہے۔ لہذا مومن کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ اسے راضی ہو۔ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک، اور ان چیزوں سے مجھے دور فرما کہ جن کے نتیجے میں تو غضبناک ہوتا ہے، جو سخط الہی کا باعث بنتی ہیں، ان چیزوں سے مجھے دور فرما۔ ونقماتک، اور جو عقوبت الہی کا باعث بنتے ہیں ان چیزوں سے مجھے دور فرما۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے نتیجے میں اللہ غضبناک ہوتا ہے، جن کے نتیجے میں سخط الہی، جو سخط الہی کا باعث بنتی ہیں۔ بعض روایت میں اشارہ ملتا ہے کہ والدین کی نافرمانی، والدین کو اذیت کرنا، یہ ان اسباب میں سے ہیں کہ جن کے نتیجے میں اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کو اذیت دینا۔ اسی طرح قطع الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ قطع تعلق کرنا، یہ بھی ان اسباب میں سے ہیں کہ جن کے نتیجے میں اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مالی انفاق نہ کرنا، یعنی اپنے اموال میں سے حقوق نہ نکالنا، خمس و زکوٰۃ و صدقات و خیرات نہ کرنا، یہ بھی ان اسباب میں سے ہیں کہ جن کے نتیجے میں اللہ غضبناک ہوتا ہے اور انسان کو عقاب کیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں۔ اسی طرح ایک عامل یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نماز کو اہمیت نہ دینا، اس کے اوپر بھی اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ نماز کو خفیف سمجھنا،
نماز نہ پڑھنا، نماز ترک کرنا، اس کو اہمیت نہ دینا، یہ بھی سخط الہی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے فرمائیں کہ وَجَنِّبْنِ فِيهِ مِنْ سَخَطِكَ وَنَقِمَاتِكَ۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ وَوَفِّقْنِ فِيهِ لِقِرَاءَةِ آیَاتِكَ، کہ آج کے دن مجھے اپنی آیات پڑھنے کی، اپنی آیات کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ قرآن کی تلاوت، آیات و روایات میں اس کی غیر معمولی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں ارشاد ہے جتنا میسر ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے پہلا مقدمہ ہے تلاوت کرنا، کہ انسان اس کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، خصوصاً اس ماہ مبارک میں کہ جس میں ایک آیت کا اجر و ثواب پورے ختم قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ انسان اگر ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے اس مہینے کے اندر، گویا اس نے پورے قرآن کو ختم کیا ہے۔ اور جوانوں کے لیے خصوصاً کہ جوانی کے عالم میں جو مومن جوان تلاوت کرتے ہیں اس کی خصوصی طور پر تاکید کی گئی ہے۔ روایت میں وارد ہیں کہ من قرأ القرآن وهو شعب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه، کہ جو مومن جوان قرآن کی تلاوت کرتا ہے جوانی کی حالت میں، قرآن اس کے گوشت اور خون میں مل جاتا ہے، اس کی جسم کا، اس کی وجود کا حصہ بن جاتا ہے، اتنی اہمیت ہے۔ وَجَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ملائکہ کی صف میں قرار دیتا ہے، ملائکہ کا مقام عطا کرتا ہے۔ وَكَانَ الْقُرْآنُ حَجِيزًا عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ قرآن قیامت کے دن اسے سختیوں سے، مشکلات سے بچائے گا۔ لہذا جوانی کی عالم میں قرآن کی تلاوت کی بہت اہمیت ہے، اور وہ گھر جس کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس کی بھی بہت زیادہ عظمت ہے۔ روایت میں ہے کہ البیت الذی یقرأ فیہ القرآن تکثر برکتہ، وہ گھر جس کے اندر اللہ کے کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس کی برکتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اس میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور اس کے اندر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ وَتَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ، اور وہاں سے شیاطین فرار کر جاتے ہیں، شیاطین کا داخلہ وہاں ممنوع ہوتا ہے۔ لہذا جس گھر میں تلاوت کلام پاک ہو وہاں فقط ملائکہ کا نزول ہوگا، رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا، شیاطین وہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کے برعکس وہ گھر جس کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، والبیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن تقل برکتہ، اس کی برکتیں کم ہو جاتی ہیں، اس سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ وَتَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ، اور اس کے اندر شیاطین حاضر ہوتے ہیں، وہاں شیاطین کا آنا جانا ہوتا ہے، اس گھر میں پھر سکون و اطمینان نہیں ہوتا، وہاں سکون خراب ہوگا، کیونکہ جب شیاطین کا داخلہ ہوگا تو وہاں اس گھر میں کوئی سکون و اطمینان محسوس نہیں کرے گا۔ وَتَحْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہاں ملائکہ نہیں حاضر ہوتے۔ لہذا گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکتوں کا نزول ہو، ملائکہ کا نزول ہو اور شیاطین وہاں سے نکل جائیں، تو قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ گھر میں قرآن کی تلاوت کریں۔ اس لیے فرمایا کہ وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آیَاتِكَ، خصوصاً اس مہینے میں جسے ربیع القرآن کہا گیا ہے، کہ یہ قرآن کی بہار ہے، ماہ مبارک رمضان،
قرآن کی بہار ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. اور قرآن دلوں کی بہار ہے، ربیع القلوب ہیں. لہٰذا مومنین کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کریں. ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.